کہ آپ سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز آپ لے لیں، جیسے آپ کے صحابہ ہیں تو ان میں فضیلت کیسی آئی ہے؟ آپ کی نسبت سے آئی ہے، یا آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین بنی ہیں تو آپ کی نسبت سے ہے، یا اہل بیت اطہار کو جو شان ملی ہے تو آپ کی نسبت سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ تو باکمال ہے ہی، وہ تو بے مثل و مثال ہے ہی، لیکن جس چیز کا آپ سے تعلق ہوتا چلا گیا، نسبت ہوتی چلی گئی، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی دوسری چیزوں سے منفرد بنا دیا۔ تو یہ سارا کس لیے تھا کہ آپ دین حق کے غلبے کے لیے آئے تھے، تو اللہ نے مختلف اسباب پیدا کر دیے تاکہ لوگ آپ کی کسی جہت سے آپ کو پہچان کے، جو صاحب علم ہیں تو وہ آپ کا قرآن سن کے، آپ کی گفتگو سن کے، جو عام لوگ ہیں آپ کا معجزہ دیکھ کر، اور کئی لوگ جو ہیں وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر، اور آپ کے بال بال سے جو شفائیں مل رہی ہیں، یا آپ کے جبہ مبارکہ سے جو شفائیں ملتی ہیں اس کو دیکھ کر، تو کوئی آپ کی کسی چیز کو، کوئی کسی خوبی کو، کوئی کسی آپ کی بات کو دیکھ کر وہ اس نے حق کو قبول کیا، اس نے اسلام کو قبول کیا۔ یوں اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر جہت سے، ہر پہلو سے اور ہر لحاظ سے آپ کو حق کی پہچان، حق کی دلیل بنا کر بھیجا تاکہ ان مختلف ذرائع سے لوگ حق کو پہچانیں، آپ پر ایمان لائیں اور دین حق کے غلبے کے سلسلے میں آپ کے معاملے مددگار بنیں۔ آپ کا اللہ کی ذات پر اس کمال درجے کا توکل تھا کہ مختلف غزوات پیش آئے ہیں، کسی بھی غزوے میں ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ بالفرض کسی وجہ سے اکیلے بھی رہ گئے ہیں اور دشمن نے آپ کا گھیرا ڈالا ہوا ہے، پھر بھی کبھی آپ گھبرائے نہیں، کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، ہر مقام پر آپ ثابت قدم رہے۔ غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، اور طائف کے میدان میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، اور مختلف مواقع پر آپ کو کفار کی طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر خاص طور پہ مکے کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ بظاہر ان حالات میں دین کی تبلیغ کو جاری رکھنا بظاہر قریب ناممکن تھا، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی ذرہ بھی دین حق کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں کی، یا آپ پیچھے نہیں ہٹے، یا کسی قسم کی اس میں آپ نے کوتاہی نہیں کی، بھرپور انداز سے پورے طور پر تمام مشکل سے مشکل حالات میں آپ نے تبلیغ اسلام کو جاری و ساری رکھا، اور ساتھ ساتھ اپنے صحابہ کی ہمت بڑھاتے تھے۔ کئی صحابہ وہ کفار کے ظلموں سے سب سے تنگ آ کر اور پریشان ہو جاتے، آپ ان کی بھی ڈارس بندھاتے تھے، ان کو بھی ہمت دلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ کی ہمراہی میں آپ کے سچے غلاموں نے دین حق کے غلبے کے لیے بھوکیں برداشت کی ہیں، پیاسیں برداشت کی ہیں، دین حق کے غلبے کے لیے اپنے وطن چھوڑے ہیں، اپنے مال قربان کیے ہیں، جنگوں میں تیروں کے، نیزوں کے، تلواروں کے زخم کھائے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنے بچے دین کے لیے پیش کیے ہیں، انہوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر کے بالآخر دین حق کو غالب کیا۔ اب یہی مطالبہ ہر مسلمان سے ہے۔ ما کان لأہل المدینہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ توبہ میں کہ اہل مدینہ کے لیے ومن حولہ، اور جو آس پاس کے دیہاتی ہیں ان کے لیے ہرگز یہ لائق نہیں تھا، ان کے لیے کسی طرح بھی یہ زیبا نہیں تھا کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ پیارا سمجھیں۔ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا کہ تمہاری جان تمہیں زیادہ پیاری ہے۔ میرا رسول جب غزوہ تبوک کے سفر میں جا رہا ہے، جب قحط سالی کا زمانہ ہے، انتہائی سخت گرمی ہے اور طویل سفر ہے، اور بیابان بے آب و گیا جنگل پر وہ سفر مشتمل تھا، دشمن کی تعداد مقابلے میں بہت زیادہ تھی، ساز و سامان کی انتہائی کمی تھی۔ ان تمام مشکل حالات میں جب اللہ کے رسول جا رہے ہیں تو جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تو قرآن نے ان کو کہا کہ ہرگز تمہارے یہ لائق نہیں تھا کہ تم نبی کو چھوڑ کے اپنے گھروں میں بیٹھ رہو اور اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھو۔ اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کے غلبے کے لیے بھوکیں برداشت کی ہیں، پیاسیں برداشت کی ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں،
غزوہ احد میں دندان مبارک آپ نے شہید کروائے، اور طائف کے میدان میں آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ اہل مکہ نے بارہا آپ کو بہت زیادہ اذیتیں تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور پھر زبان سے جو اذیتیں پہنچائیں وہ تو قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر صحابہ نے اپنی جانیں پیش کی ہیں، اپنے بچے قربان کیے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دین حق کے غلبے کے لیے قربان کیا اور صحابہ نے قربان کیا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ کو اپنی جانیں زیادہ پیاری ہیں؟ یہ آسائشیں، سہولتیں اور یہ لذتیں اور یہ مزے اور یہ نفسانی خواہشات آپ کو زیادہ پیاری ہیں؟ صرف زبان سے نبی کے محبت کے نعرے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں اس وقت اسلام کس پوزیشن کے اندر ہے؟ آپ کشمیر والوں کی حالت دیکھو، افغانستان کو دیکھو، عراق کو دیکھو، شام برما کو دیکھو، فلسطینی مسلمان جو مظلوم ہیں ان کی حالت کو دیکھو۔ پھر اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی اور جرائم وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو کلچر ہے وہ یورپی کلچر میں بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، تو ہمیں کوئی احساس ہے؟ تو اللہ کے بندو صرف خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے، ایک وقت آنے والا ہے رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو پھر یہ ساری ذمہ داریوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری نماز کی بھی ذمہ داری تھی، روزے کی بھی ذمہ داری تھی، حج بھی تم پر فرض تھا، زکوٰۃ بھی فرض تھی، دین کے غلبے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، اپنی جسمانی طاقتیں اور ذہنی صلاحیتیں اور اپنا مال اور اپنی دیگر تمام چیزوں کو صرف کر کے دین حق کو غلبہ کرنا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری تھی۔ تم نے اپنی ان تمام ذمہ داریوں کو کہاں تک پورا کیا؟ آج ایک ہماری اکثریت اس کو ایمان کے بارے میں پتہ نہیں، پوچھ رہا ہوں نا ایمان کے بنیادی ارکان کیا ہیں تو وہ نہیں بتا سکتے، اور اگر بھی ارکان بتا بھی دے، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ 5 بنیادی اجزاء ہیں، ان کی تھوڑی وضاحت پوچھ لو تو نہیں بتا سکتے، جب بنیادی ایمان کے بارے میں نہیں پتا۔ اس کے بعد پھر جو نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج اور زکوٰۃ کے مسائل ہیں، پھر بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، پھر اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے مسائل جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے جو آپ کے لوگوں سے جن لوگوں سے تعلقات ہیں ان تعلقات کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں یا جو آپ ڈیوٹی دیتے ہیں اس حوالے سے آپ کی ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری جہتوں سے شریعت نے آپ کو احکام دیے ہیں اور آپ ان احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے شرعی لحاظ سے پابند ہیں، لیکن آپ نے کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں۔ ایمان سے بتائیں، جو آپ سائنسی تعلیم کو اہمیت دیتے ہو اور PhD کی ڈگریوں کو آپ اہمیت دیتے ہو، قرآن کو وہ اہمیت دیتے ہو؟ اس تعلیم کے لیے جو آپ اپنے بچوں کے لیے انتظامات کرتے ہو اور فکر مند ہوتے ہو، جتنا پیسہ لگاتے ہو اور محنت کرتے ہو، کیا یہ قرآن اس لائق نہیں سمجھتے ہو؟ یہ قرآن اس لائق نہیں کہ اس کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کرو؟ تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، صرف زبان سے محبت اور پھر عملی طور پر مال سے محبت اور پوری زندگی مال کے ارد گرد گھومے اور آپ کی زندگی کا مرکز، سوچوں کا مرکز، صلاحیتوں اور محنتوں اور کاوشوں کا مرکز وہ تو دنیا کا مال رہے اور آپ کی خواہشات رہیں اور زبان سے نبی کی محبت کے نعرے لگا دو، یہ کافی ہے؟ میری آپ سب سے درخواست ہے، جمعے کا جب وقت ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہو، اذان ہو جائے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، سب کچھ چھوڑ دو اور پھر فوراً آؤ مسجد میں۔ کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں؟ آپ اپنے آفس کو اہمیت دیتے ہو، ایک اسٹوڈنٹ اپنے کالج یونیورسٹی کو اہمیت دیتا ہے، لیکن مسجد میں جمعے کو اہمیت نہیں دیتا کہ وہ وقت میں جمعے کے لیے آئے۔ تو ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے اور ہر موقع پر آپ دین کو پیچھے کرتے ہو اور اپنی دنیا کو آگے رکھتے ہو اور نبی کی محبت کے نعرے لگاتے ہو۔ آج سے اپنے طرز عمل کو بدلیں، جو آج تک کوتاہی رہی، غفلت رہی، سستی رہی، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، مل کے سچی توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، آئندہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں ہماری بقیہ زندگی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں گزرے گی۔ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تا دم اخیر اس پر قائم و دائم رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔